السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تھا کہ سورۃ الروم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یہ مشرکوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے دھرم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور ہر ایک اپنے ٹکڑے پر شاداں اور فرحاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں مومنین کو آگاہ کیا ہے اور کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور اسی سیدھے راستے کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور پگڈنڈیوں پر نہ چلو، پگڈنڈیوں پہ نہ چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ اگر پگڈنڈیوں پہ چلو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھی راہ سے بالکل ہی یہ پگڈنڈیاں بھٹکا دیں گی، بھٹکا دیں گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اسی کی اللہ رب العالمین نے تمہیں وصیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ وصیت ہے اور اسی وصیت کو چھوڑنے کا نتیجہ پیر پرستی، مردہ پرستی اور اس کے لیے نہایت ہی گھٹیا ترین ہتھ کنڈے، گھٹیا ترین ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں۔ کوئی برتھ ڈے مناتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، یہودیت، نصرانیت اور ہندو مت کو اپناتا ہے، کیونکہ برتھ ڈے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، نبی کے دین کو چھوڑا ہے، یہودیت، نصرانیت، کرسچینٹی اور ہندو مت کو اپنایا ہے۔ بھلا اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے جو یہ مثال دیتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جج کے پاس نہیں جا سکتے، یہ سب سے بڑی ضلالت اور گمراہی ہے، اور اسی گمراہی کا شکار کفار مکہ تھے۔ مکہ کے کفار بھی اسی ضلالت اور گمراہی کا شکار تھے۔ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، 360 کی پوجا پرستش اور عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تو پاپی ہیں، نرکی ہیں، گناہگار ہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کیسے مانگیں؟ یہ ہمارے 360 ہیں۔ جیسے آج گلی گلی میں پیر بنایا گیا ہے، ننگے شاہ، بھنگی شاہ، بلائی خالہ، مونٹ شاہ، مچھلی والی سرکار اور کروکوڈائل، ان سب کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ دراصل ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو پہچانتے تو کبھی بھی جج اور وکیل کی مثال نہیں دیتے، کیونکہ یہ جج تو رشوت خور، حرام خور، ڈائریکٹ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اعدل العادلین، سب سے بڑا انصاف قائم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی
نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرو. اس کے باوجود رب کے قرآن کو چھوڑتے ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑتے ہیں اور بے عقلی کا کام کرتے ہیں. نماز جب ہماری ڈائریکٹ ہے اللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو ہماری دعا کیوں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے نہیں؟ روزہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے لیے، تو دعا اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے لیے، تو دعا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں؟ حج اللہ رب العالمین کے لبیک اللہم لبیک، جب تمام چیزیں ڈائریکٹ ہیں تو دعا ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ کیوں مردوں کو بیچ میں واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں؟ کیا یہ بے عقلی نہیں کہ جب کوئی وکیل مر جاتا ہے تو اس وکیل کو کوئی بھی نام لے کر نہیں کہتا کہ جج صاحب میں فلاں وکیل سے کام کروایا کرتا تھا، آج وہ مر گیا ہے، آج وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے. میرا سوال یہ ہے، جو بھی اس قسم کا سوال کرتا ہے اس سے کہیں کہ جب مرا ہوا وکیل وکالت نہیں کر سکتا ہے تو مرا ہوا پیر تمہارے لیے دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے جو چھت کی مثال دیتا ہے اس سے کہیں جب ٹوٹی سیڑھی چھت پر جانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے تو کوئی مردہ اللہ رب العالمین سے دعا کروانے کے لیے واسطہ اور وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب بند کار ایک جگہ سے دوسری کار تک پہنچانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے بند پڑی کار بیکار ہے، تو یہ مرا ہوا مقبور مدفون کیا واسطہ اور وسیلہ بن سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس قسم کے مردہ فروش اور مردہ پرست جتنی بھی مثالیں لائیں گی، جتنے بھی مثالیں بنائیں گے، تمام کا پوسٹ مارٹم اسی طرح سے کیا جائے گا. ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العالمین کو پہچانتے تو مردوں کا سہارا زندہ رب کے لیے کبھی نہ لیتے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں اور نہ دین ہے، نہ رب کے قرآن پر یقین ہے اور نہ نبی کے فرمان پر یقین ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعو ربکم، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے مانگنے کے لیے کہا ہے. جو آدمی واسطے اور وسیلے کی بات کرتا ہے اس سے صاف لفظوں میں کہا جائے گا تم اپنی شروع سے لے کر آخر تک نماز کا ایک بھی ذکر بتاؤ جو ڈائریکٹ نہیں ہے.